الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم ایک ٹاپک کے متعلق گفتگو کر رہے تھے یہاں پر کہ آخرت میں کامیابی کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے کن 10 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. یعنی بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی کے اندر یا کوئی بھی کام جو ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کو توڑ چڑھانے کے لیے کچھ بنیادی حقائق ہوتے ہیں, کچھ بنیادی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر آپ اس کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. تو ہم ڈسکس کر رہے تھے انہی باتوں کے متعلق. تو 10 ایک پوائنٹ تھے, ان میں سے 4 تقریباً پوائنٹ ڈسکس ہو چکے تھے. اب ہم اللہ کا نام لے کر 5ویں پوائنٹ سے دوبارہ اپنی اسی گفتگو کا آغاز کریں گے. 5واں پوائنٹ ہے سنت رسول کی پیروی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, ذہن نشین رکھیے کہ قرآن مجید پر عمل کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ساتھ لے کر چلنا بھی ضروری ہے, بلکہ نہایت ضروری ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کر اس کو عملی شکل میں لانا سنت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. کہ آپ کہہ لیں کہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر آیا لیکن قرآن میں نماز کا طریقہ تو نہیں آیا نا. نماز کا طریقہ تو ہمیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھا دی. تو اس نماز کو جو پڑھ کر ہم نے دیکھا اس کو ہم کہتے ہیں سنت, اور سنت ہم تک پہنچی ہے عملی تواتر کے ذریعے. نماز آپ تک عملی تواتر سے پہنچی ہے کیونکہ یہ ہماری مساجد کے اندر ایک دن میں 5 دفعہ ادا کی جاتی ہے. یہ کوئی ہفتے بعد یا 1 سال کے بعد نہیں ادا کی جانے والی چیز جو لوگ اس کو بھول جائیں یا اس میں اختلاف پیدا ہو جائے, بلکہ یہ ایک دن میں 5 دفعہ ادا کرنے والی چیز ہے جو ہر مسلمان ادا کرتا ہے. تو یہ عملی تواتر سے سنت سے ہم تک پہنچی. تو سنت کے بغیر ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے. جو لوگ منکرین حدیث ہیں آپ دیکھیں کہ وہ جب قرآن کی کسی آیت کی تعویل کرنے بیٹھتے ہیں, جو سنت کے بغیر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر واضح نہیں ہو سکتی, ثابت نہیں ہو سکتی, تو وہ لوگ جب قرآن کی تعویل کرنے بیٹھتے ہیں اور ایک ایسی بات کو ثابت کرنے بیٹھتے ہیں جو قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ انہیں سنت اور حدیث کی طرف آنا پڑتا ہے, تو وہ قرآن کی تعویل میں قرآن کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. غلام احمد پرویز انہوں نے حدیث اور سنت کے بغیر قرآن مجید کی تفسیر کی ہے. وہ قرآن کے ذریعے ہی قرآن کی تفسیر کرتے تھے. تو بعض جگہ پر تو انہوں نے ایسے ایسے حقائق واضح کیے جو کوئی اور مفسر تو نہیں کر پایا, لیکن بعض جگہ پر انہوں نے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی تفسیر میں کیسی کیسی باتیں انہوں نے بیان فرما دی کہ جو قابل آپ ان کو سمجھ نہیں سکتے کہ کوئی ایسی بات بھی قرآن کے کانٹیکسٹ میں بیان کر سکتا ہے جو قابل فہم نہیں ہے, باتیں جو آپ کی عقل نہیں تسلیم کر سکتی, ایسی باتیں انہوں نے بیان فرما دی. یعنی سنت کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا اور زندگی میں سنت کے بغیر آپ کہیں کہ ہم عمل کر کے اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے, تو یہ ایک ناممکن سی بات لگتی ہے. پیچھے جو میں نے 2 لفظ استعمال کیے سنت اور حدیث, تو ان دونوں میں بھی ہمیں فرق کرنا ہوگا. یعنی آپ سنت اور حدیث کو ایک جگہ پر نہیں رکھ سکتے, ایک ترازو میں سنت اور حدیث کو نہیں تول سکتے, آپ کو اس میں فرق کرنا پڑتا ہے. سنت وہ چیز ہے جو عملی تواتر سے ہم تک پہنچی ہے اور اس میں بہت کم آپ کوئی شذوذ دیکھتے ہیں, کوئی شاذ دیکھتے ہیں, کوئی علت اس میں پائی جاتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ضعف پایا جائے یا آپ کہہ دیں کہ یہ سنت جو ہے یہ ضعیف ہے, بہت کم ایسا ہوتا ہے. لیکن حدیثوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ موضوع روایت آپ کے سامنے آ گئی, حسن روایت آپ کے سامنے آ گئی, پھر یہ محدثین نے ٹرمز نکال لی, حسن لذاتہ حسن لغیرہ, اس میں شذوذ ہے, اس میں ضعف پایا جاتا ہے, اس میں کسی قسم کی علت ہے, اس کے راوی کمزور ہیں, یہ کمزور روایت ہے, یہ موضوع روایت ہے. یہ جتنی بھی ٹرمز ہیں یہ محدثین نے نکالی ہیں, کس کے متعلق؟ سنت کے متعلق نہیں, حدیث کے متعلق. یہ ساری باتیں حدیث کے متعلق ہے. حدیث میں بڑا اختلاف ہو گیا. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 10 لوگ بیٹھے ہیں, 15 لوگ بیٹھے, تو ہر شخص نے نبی اسلام کی بات کو سنا. اب بیان سارے کر رہے ہیں اسی مفہوم کو, لیکن بعض نے الفاظ اس میں اپنے شامل کر لیے. تو پہلی صدی کے آخر میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو چکے تھے, بلکہ آخر میں نہیں, آپ کہہ لیں کہ اسی دور میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے جو حدیثوں کو گڑنا شروع ہو گئے. اور یہ ساری چیزیں پھر صحیح احادیث کے اندر بھی داخل ہو گئی.
جو لوگوں نے اپنے پاس سے چیزیں کر لی تھی دین کے متعلق. اسی لیے آپ صحیح مسلم کی اگر صحیح مسلم کھولیں گے تو حضرت علی سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بیان فرمایا کہ مجھے یہ تو پسند ہے کہ میں آسمان سے گرا دیا جاؤں زمین پر, لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوخ کر دوں. آپ دیکھ لیں حضرت علی کا ایمان دیکھ لیں, یعنی یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے بیان فرمائی. یعنی انہوں نے حدیث گڑنے سے بہتر اپنے آپ کو آسمان سے گرنا سمجھا ہے. اگر آسمان سے کوئی گر جائے تو کیا بچے گا وہ؟ ہر کسی. یعنی سیدھی سیدھی موت سے انہوں نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ نبی کی طرف کوئی غلط بات منسوخ کرنا اس سے بہتر ہے کہ مجھے آسمان سے گرا دیا جائے. تو یہ اسی دور میں جو احادیث یہ لوگ گھٹنا شروع ہو گئے تھے. پھر پہلی صدی کے آخر میں آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے تو جو ان چیزوں میں فرق کر سکتے تھے, جو ان چیزوں کو واضح کر سکتے تھے. پھر انہوں نے ضعیف حدیث کو الگ کیا. پھر دیکھیں کہ امام بخاری جو ہیں 256 ہجری میں شاید ان کی وفات ہوئی ہے, تو یہ اسی پہلی دوسری صدی ہجری کی, تیسری صدی ہجری کی. تو انہوں نے حدیثوں کے اوپر کام کیا ہے, 2 مہینوں کی مسافت کاٹی ہے حدیثوں کو سمجھنے کے لیے, حدیث کا فہم حاصل کرنے کے لیے. امام مسلم بھی ایسے ہی تھے, امام نسائی, امام ابو داؤد, امام ترمذی, یہ جتنے بھی ائمہ ہمیں ملتے ہیں ان سب نے اسی دور کے اندر حدیث کے اوپر کام کیا. لیکن بات پھر وہی آ گئی کہ سنت ہی وہ اصل چیز ہے جو ہمیں قرآن سے جوڑتی. حدیث جو ہے وہ دین کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے, ایک سورس ہے, جسے بعض لوگ تاریخ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ تاریخ ہے. بعض لوگ صحیح بخاری کو, صحیح مسلم کو, یہ جتنی بھی ساستہ کے اندر کتابیں موجود ہیں, اس کے علاوہ صحیح ابن حبان ہے, موجم الکبیر ہے, طبرانی ہے, بہقی ہے, یہ جتنی بھی کتابیں ہیں, مسند احمد ہے, ان ساری کتابوں کو بعض لوگ تاریخ کی کتاب بھی بول دیتے ہیں. جس طرح ہم میں سے اکثر لوگ بائبل کو تاریخی ایک کتاب بول دیتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں, تورات, زبور اور انجیل اور قرآن مجید. لیکن چونکہ ان کے اندر تحریف اتنی کر دی گئی, تقریباً ایسے دور ہمیں ملتے ہیں اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں کہ یہ جو بائبل کے نام سے مشہور کتاب ہے یہ تو بالکل گم ہی ہو چکی تھی, اس کا تو اتنا پتہ نہیں تھا کتاب ہے کہاں پر. پھر کچھ دانشور لوگ بیٹھے, انہوں نے بیٹھ کر جو ان کے مشاہدے کے اندر باتیں تھیں, جو لوگوں سے وہ سنتے تھے, جو انہیں کو دل تھا, انہوں نے وہ بیٹھ کر ساری باتیں دوبارہ پھر لکھی اور پھر اسے بائبل کا نام دے دیا. تو حالانکہ ہم تو مانتے, تو ہم میں سے بعض لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے. تاریخ کی کتاب سے مراد یعنی وہ چیز کہ جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ انفارمیشن مل جاتی ہے. لیکن قرآن کے متعلق یا سنت کے متعلق ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ تاریخی کتاب ہے. دس از اے ناٹ ہسٹری بکس, بلکہ یہ ایسی کتابیں کہ جو آپ کی فلاح کا ذریعہ ہے, جو آپ کی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے, قرآن اور سنت. تو قرآن کے ساتھ آپ کا مضبوط تعلق ہونا چاہیے, قرآن کے بعد سنت کے ساتھ مضبوط تعلق ہونا چاہیے, کیونکہ سنت کے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, کبھی قطعاً یہ نہیں ہو سکتا. تو جتنے بھی لوگ ہماری ہسٹری کے اندر اٹھے ہیں کہ انہوں نے صرف قرآن کے ذریعے ہی, آپ غلام احمد پرویز صاحب کے اصول پڑھ کر دیکھیے, ہمارے پاس یہاں پر پڑھے ہوں گے, اگر کسی کو شوق ہو تو بتا دیں. تو ان کے اصول یعنی انہوں نے قرآن سے اخذ کیے ہیں اصول, انہیں اصولوں کی بنیاد کے اوپر بھی انہوں نے تفسیر کی ہے. تو تفسیر کے دوران ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے. شاید سورہ اعراف تک انہوں نے تفسیر کی تھی قرآن مجید کے بھی, سورہ اعراف تک ان کی تفسیر موجود بھی ہے, 1200-1300 صفحات کے اوپر وہ تفسیر مشتمل ہے. تو اس کی آگے تفسیر نہیں ہو پائی کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے تھے تفسیر کے دوران. سورہ اعراف تک شاید ان کی تفسیر مکمل ہے, یا شاید سورہ اعراف بھی مکمل نہیں کی تھی. تو آپ پڑھ کر دیکھیں, اچھی تفسیر ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو باقی مفسرین نہیں نکال سکے, جو انہوں نے نقطے نکال لیے تفسیر میں سے. تو ہر تفسیر پڑھنی چاہیے, چاہے وہ کسی شخص نے بھی لکھی. آخر لکھی کس کتاب کے اوپر ہے؟ لکھی تو قرآن مجید کے اوپر ہے نا. قرآن مجید تو مسلمانوں کی کتاب ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کا کلام ہے. تو بے شک تفسیر قرآن مجید کی کوئی بھی کرتا, چاہے کوئی غیر مسلم بھی قرآن کی تفسیر کرتے, آپ کو پڑھنی ضرور چاہیے, کیونکہ بعض دفعہ وہ بھی اس میں سے ایسا نقطہ نکال لیتے ہیں کہ جو مسلمان مفسرین جو ہیں وہ نہیں نکال سکتے. سب کی تفسیروں کو پڑھنا چاہیے. تو سنت رسول کی پیروی, فالوئنگ دا پرفیکٹ ماڈل, بہت ضروری ہے آپ کی زندگی کی. چھٹی چیز ہے آخرت میں کامیابی کی, گناہوں سے اجتناب اور سچی توبہ. اکثر بالعموم ایسا ہو جاتا ہے, سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں میں ایسے ڈوب چکے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ گناہ نہیں لگ رہا ہوتا. ایسا ہوتا ہے, یہ ایک فطری عمل ہے کہ جس چیز کو آپ زیادہ کرنے لگتے ہیں تو وہ بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو بری نہیں محسوس ہو رہی ہوتی, آپ کو اس سے کراہت نہیں ہو رہی ہوتی, آپ کو وہ گناہ نہیں لگ رہا ہوتا. جیسے موٹی سی مثال ہے کہ ایک 5 وقت کا نمازی ہو کوئی, تو ایک نماز اگر اسے چھوٹ جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے, اسے بڑی عجیب سی فیلنگ آتی ہے.
وہ ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ لیتا ہے پھر بھی دوبارہ کہ چلے اس کا کفارہ تو ادا ہو جائے کسی طریقے سے، پھر دوبارہ اس سے کسی دن نماز چھوٹ گئی تو وہ والی فیلنگ نہیں آئی جو پہلی دفعہ آئی تھی، ایک چھوٹی، دو چھوٹی، تین، اور پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ 5 کی 5 نمازیں، 5 کی 5 نمازیں شہباز بھائی ختم، کوئی فکر نہیں، کوئی فیلنگ نہیں آ رہی، کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، بس کیوں؟ کیونکہ عادت ہوگی اس گناہ کی۔ اور بعض ایسے بدبخت لوگ ہی آپ کہہ لیں کہ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ جن کو اگر آپ نماز پڑھنے کا کہہ دیں تو آگے سے رسپانس یہ ملتا ہے کہ ہم کون سا بھی گناہ کرتے ہیں جو نماز پڑھیں، یعنی ہم کام کرتے ہیں، نہ کسی کو تنگ کرتے ہیں، نہ کسی کو ستاتے ہیں، ہم نے کیا کرنا نماز پڑھ کے؟ یعنی ان کا ہوتا ہے کہ بس یہ ضروری نہیں ہے، نماز ضروری اس لیے کہ اگر آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، آپ حرام کھا رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں، پھر نماز، یعنی ان کے نزدیک نماز اس کام کے لیے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا تو گناہ بخشوا لیا جائے۔ ہمارے بھی بعض لوگ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لیڈر ہیں جو ہر سال حج لازمی کرنے کے لیے جاتے ہیں، سارا سال لوگوں کو تنگ کیا ہوتا ہے، چین سے جینے نہیں دے رہے لوگوں کو، اور سال کے بعد جا کے حج یا عمرہ کر کے آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ کوئی گناہ کرتے رہتے ہیں، مسلسل کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو گناہ نہیں لگتا۔ پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ایسا ہے کہ جیسے کسی نے اس کے سر کے اوپر پہاڑ رکھ دیا، اور بڑے سے بڑا گناہ منافق کے لیے ایسا ہے کہ جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہو اور وہ ڈالی۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ کو گناہ نہیں لگے گا۔ یہ جو اصلاحی پروگرامز کیے جاتے ہیں، یہ جو تذکیر بالقرآن کیا جاتا ہے، جو احادیث آپ کو سنائی جاتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی گناہ شامل ہو گیا ہے، چاہے وہ نماز کو چھوڑنے کا گناہ ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کا، دھوکہ کرنے کا گناہ ہے، تو یہ گناہ آپ کی زندگی کے اندر داخل ہو گیا تو شاید آپ کے دماغ کے اندر کوئی بات بیٹھ جائے، بات آپ کو سمجھ آتی ہے۔ تو یہ اصلاحی پروگرام جو ہیں، ان کا اصول جو ہے، یہ جتنی بھی محفلیں ہماری مساجد کے اندر منعقد کی جاتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلیے اگر کوئی گناہ میں ڈوب چکا ہے، یہ اس راستے پر چل گیا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے، تو اسے دوبارہ سیدھے راستے کے اوپر لانے کی کوشش کیجیے۔ یہ کوشش ہوتی ہے، کوئی زبردستی نہیں کرنا ہوتا۔ نبی اسلام کو بھی یہی اللہ نے کہا تھا کہ آپ ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجیں گے، آپ نے ان کو زبردستی کھینچ کر دین کی طرف نہیں لانا، آپ کا کام صرف ان کو دعوت دینا ہے، ان کی اصلاح کرنا ہے، ان تک حق بات کو پہنچانا ہے۔ نبی اسلام دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ آپ کو بڑی فکر لاک ہو گئی تھی، اور ابو جہل کا تو آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ طوفانی اندھیری چل رہی تھی، رات کا سمے تھا، اور کسی نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ اس وقت کون آ سکتا ہے، یعنی اتنی آندھی میں، اتنی طوفان چل رہا ہے باہر، تو عرب کے اندر طوفان بھی تو ریت کا طوفان ہوا کرتا تھا، تو ہم بھی یہاں پر اکثر مشاہدہ کر لیتے ہیں اس طوفان کا، تو اس کا مقابلہ کرنا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو اس نے پھر تہیہ کیا، اپنے ذہن کے اندر سوچا کہ اس وقت جو بھی شخص میرے پاس آیا ہے سوال لے کر، میں اس کی بات کو ضرور قبول کروں گا، وہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ تو جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے نبی اسلام کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی اسلام نے تو ایک ہی ڈیمانڈ کرنی تھی، ابو جہل نے اس وقت بھی نہیں مانا، تو اس سے تو پھر اس امت کا فرعون کہا گیا، بہت ظالم۔ شاید جتنے ظلم ہم اس کے پڑھتے ہیں اور جو ہم اس سے پھر انالیسس کرتے ہیں اپنے دماغ کے اندر، شاید اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر تھا۔ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے سب کا جینا حرام کیا ہو، تو میرے خیال سے کوئی نہیں پسند کرے گا یہاں پر رہنا، اس سے بہتر آپ سمجھیں گے کہ چھوڑ کر کہیں پر چلے جائیں، اور آپ کی آخری سانس تک اس کے لیے بد دعائیں نکلیں گی۔ تو یہ لوگوں کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہی تھا جو آخری عمر میں اس کے ساتھ ہوا، اور قتل بھی وہ بالکل ایک عام شخص کے ہاتھوں ہوا، اور مرتے وقت بھی اس کی یہ خواہش تھی کہ کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑا شخص تو مجھے کم از کم قتل کرتا ہے۔ یعنی مرتے سمے بھی دیکھیں کہ اس کے اندر کتنا تکبر تھا، کتنا غرور تھا، اور اپنے مارنے والے کو کہہ رہا تھا کہ میری گردن ذرا نیچے سے رکھ کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے۔ یہ تکبرانہ روش تھی اس کے اندر۔ تکبر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری چادر ہے، جو تکبر کرتا ہے وہ میری چادر کھینچتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر کوئی چودھری قسم کا آدمی ہو، کندھے پر چادر پڑی ہو اور اس کی کوئی چادر کھینچ لے، اتنا اس کے لیے بے عزتی کا مقام بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تعبیر فرمایا کہ یہ میری چادر ہے تکبر کرنے والا شخص، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ تو سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے لیکن متکبر شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تکبر کو اسلام نے بہت ناپسند کیا، بہت زیادہ ناپسند کیا۔ عرب میں لوگ دیکھیں کہ عورتیں جو تھیں وہ تکبر کے طور پر اپنے بال یوں لٹکایا کرتی تھیں، عورتوں کے اندر سردار جو تھے ان کے کپڑے پیچھے لٹک رہے آئے ہوتے تھے، زمین سے گھسٹ کر ان کے ساتھ ان کے کپڑے آئے ہوتے تھے، تکبر کی علامت۔
اس کے علاوہ بہت سی چیزیں تھیں، کڑے پہنا کرتے تھے وہ لوگ، یہ ساری تکبر کی ان کے اندر لامتے تھے. تو جب اس قسم کا گناہ آپ اپنی زندگی میں ایز اے ہیبٹ بنا لیتے ہیں، آپ کی عادت بن جاتی ہے گناہ، تو پھر آپ کو اس سے وہ گناہ نہیں لگتا، آپ کو برا محسوس نہیں ہوتا، آپ کو گناہ والی فیلنگ نہیں آتی، بس آپ اپنی موج میں لگے ہوتے ہیں. تو گناہ کو گناہ سمجھنا، آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کم نہیں ہے کہ آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا. چاہے وہ جیسا بھی شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک مفید بنا کے بٹھا دیا، جس کو ہم ضمیر سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ضمیر ہے، یا میرا ضمیر نہیں مان رہا اس بات کو. اگر کوئی ہمیں برائی کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میرا ضمیر نہیں مانتا. اندر سے بعض دفعہ ہمیں آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ برائی کا کام ہے، یہ برا کام ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ کام کرنے جاتے ہیں. وہ ہمارا ضمیر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو عرب میں شروع میں بھی آپ دیکھیں کہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ نبی اسلام سے پہلے لوگ کس دین پر تھے، تو ہمیں ملتے ہیں ایسے یعنی لوگ جو ہم کہتے ہیں کہ ان کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو اہل فطرت ان کو اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ کسی گائیڈر کی تلاش میں تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو بت پرستی ہو رہی ہے یہاں پر، یہ جو لوگ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، یہ جو 360 بت انہوں نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے معاملہ. اور ابراج صاحب نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ عرب کے لوگوں کا کاروبار تھا کہ وہ کپڑا بیچا کرتے تھے، اور جب باہر سے مختلف قبیلے وہاں پر طواف کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ انہیں کہتے تھے کہ یہاں سے کپڑا خریدو اور وہ کپڑا پہن کر طواف کرو. اور وہ کپڑا بہت مہنگے داموں بیچتے تھے، اور اگر کسی کے اندر وہ خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے پھر لباس اتار کر ننگے ہو کر طواف کرو. اور وہ پھر دیکھیں خواتین اور مرد جو تھے وہ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے، جن کے اندر استطاعت نہیں تھی. اور ہر روز وہاں پر کوئی نہ کوئی طواف کرنے کے لیے آیا ہوتا تھا. کبھی کسی ملک سے قبیلہ آ رہا ہے، کبھی کسی شہر سے کوئی قبیلہ آ رہا ہے، کبھی عرب کا کوئی قبیلہ داخل ہو رہا ہے. کیونکہ 360 بت کا مطلب یہ تھا کہ ہر قبیلے کا ایک بت پڑا ہے وہاں پر، اور ہر قبیلے کی کوئی نہ کوئی باری ہے. اور عرب کے لوگوں کا یہ روزگار تھا، وہ اسی طرح تجارت کرتے تھے. اور انہیں کوئی سفر میں ہاتھ بھی لگایا کرتا تھا. انہیں پتا ہے کہ ہمارے جو ہیں بت یہاں پر پڑے ہیں، ہم نے ان کی عبادت کرنی ہے، ان کو کچھ کہہ دیا تو ہمیں وہاں پر گھسنے نہیں دیں گے. یہ لوگ گناہ جب انسان کرتا رہتا ہے تو پھر یہ اس کی عادت بن جاتی ہے. تو گناہ کے اوپر ٹکے رہنا یہ اصل گناہ ہے. اگلی بات جو تھی سچی توبہ انسان کو فوراً کرنی چاہیے کہ جب بھی وہ لگے کہ اس نے گناہ کر لیا ہے، اسے احساس ہو گیا، اس کے زمین نے اسے بتا دیا، تو فوراً توبہ کر لے. 7ویں بات ہے حسن اخلاق، مورل ایکسیلنس. وکیل صاحب نے اس پر بڑی اچھی گفتگو کی حسن اخلاق کے اوپر. شاید ایک یا 2 نشستیں انہوں نے اس پر کی، ڈیٹیل سے بیان کیا. پھر ایک مشہور حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ انسان کے نامہ اعمال میں قیامت والے دن جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ اس کا اخلاق ہی ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی اور بھاری چیز نہیں ہوگی. تو اگر انسان دنیا میں اچھا اخلاق اپنا لے تو بہت سے لوگ ویسے ہی اس سے محبت کرنا شروع کر جاتے ہیں. اچھے اخلاق سے مراد یہ ہے کہ ہر کسی شخص سے ہنس کر ملے، کوئی شخص آپ سے تنگ نہ ہو یا پریشان نہ ہو، چاہے گھر کے اندر ہیں، چاہے جہاں پر آپ کاروبار کرتے ہیں وہاں پر ہیں، چاہے معاشرے میں، یعنی جہاں پر بھی جو بھی آپ کا ایریا ہے، آپ کی پوری زندگی کا جو بھی، چاہے وہ فون کے اوپر ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے، چاہے وہ آپ کی گھریلو لائف ہے، جتنی بھی آپ کا جو ایریا ہے پورا، اس کے اندر آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. جو مرضی آپ لوگوں سے بات منوا لیں اپنی، لیکن اچھے اخلاق سے. گالی گلوچ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جس سے بھی ملیں آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے، دیکھنے والا کہے کہ یہ تو ویسے ہی ہے، اس سے تو توقع یہ ہے کہ یہ گالی کے بغیر تو مخاطب ہی نہیں کرے گا. تو نبی اسلام نے بھی ایسے شخص کے متعلق فرمایا کہ برا ایسا شخص کہ جس کی زبان سے لوگ اور اس کے اخلاق سے لوگ اس کو برا سمجھے اور اس سے ملاقات کرنے میں کراہت محسوس کرے. تو ایسے شخص سے تو بچنا چاہیے انسان کو. ہم بھی ایسے شخص سے دور رہتے ہیں کہ تو بد اخلاق ہے، ہمیں بھی ہمارا سیٹ بھی برا جائے گا. تو حسن اخلاق کی بڑی ویلیو ہے دین اسلام کے اندر. تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے اخلاق کی وجہ سے آپ کو ویسی بہت سی آپ کی گناہ معاف کر دیں گے، صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے. 8ویں چیز ہے حقوق العباد کی ادائیگی، سوشل اکاؤنٹیبلٹی. بڑی ضروری چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اپنا حق بھی اللہ تعالیٰ ایک نہیں معاف کر سکتا. وہ بھی میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں، جو سورہ نساء میں 2 جگہ پر آ گیا، 48 میں آیت نمبر اور 116 میں، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا. اب شرک تو اللہ کا حق ہے نا، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی بھی حق معاف کر سکتا ہے، لیکن جو سوشل اکاؤنٹیبلٹی ہے یعنی لوگوں کے حقوق ہیں وہ لوگوں سے ہی معاف کروانے ہوں گے. معاف کروانے ہوں گے یا ان کا کفارہ ادا کرنا ہوگا یا ان سے کسی طریقے بس اپنا رستہ صاف کروانا ہوگا. ہاں آخرت میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ناجائز عمل کیا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی،
کسی کا حقوق آپ نے غصب کیا دنیا میں تو آپ نے اللہ سے توبہ کر لی, کسی نہ کسی طریقے آپ نے یہ بھی اس کا کفارہ ادا کرنے کی بھی کوشش کر دی. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کا حق کھا جاتے ہیں, بعد میں پھر ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ اس سے معافی مانگتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں, تو ہم اس کا کسی نہ کسی طریقے کفارہ بھی ادا کر دیتے ہیں اور اللہ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ایسے توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. لیکن جو شخص آخری عمر تک, آخری سانس تک ڈٹا رہا اس کے اوپر, نہ اس نے توبہ کی اور لوگوں کا حق دیتا رہا, اللہ کا حق پورا کرتا رہا, نماز پڑھتا رہا, روزے رکھتا رہا, عمرے کرتا رہا, زکاتیں دیتا رہا, تو نبی السلام نے فرمایا کہ میری امت کا وہ شخص مفلس نہیں ہے جو اس کے پاس مال نہ, جو غریب ہے, بلکہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت والے دن ڈھیروں کی تعداد میں نمازیں لے کر آئے گا, روزوں کی کثرت ہوگی اس کے پاس, حج ہوں گے, زکوٰۃ ادا کی ہوگی, اس کے باوجود کسی پر ظلم کیا ہوگا, کسی کو دھوکہ دیا ہوگا, کوئی اس کے رویے سے پریشان ہوگا. تو نبی اسلام نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس شخص. اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کوئی کھاتا ہی نہیں, یعنی جیسے آپ اپنی مٹھی کے اندر ریت کو پکڑتے ہیں اور وہ کس طرح آپ کی مٹھی سے پھسل جاتی ہے, تو جس طرح ریت آپ کی مٹھی سے پھسل جاتی ہے اسی طرح یہ قیامت والے دن جتنی بھی نمازیں اور روزے لے کر آئے گا یہ بھی پھسل جائیں گے. 9ویں چیز ہے موت اور حساب کی یاد, ڈیتھ اویئرنیس. ہمیں سے اکثر لوگوں کو ڈیتھ اویئرنیس ہی نہیں. ڈیتھ اویئرنیس سے مراد ہے کہ مرنے کے بعد ہونا کیا تھا, یہ مر کر انسان جا کدھر رہا ہے. بظاہر تو قبر میں جا رہا ہے, قبر کے بعد دیکھتے ہیں کہ مٹی میں مل جاتا ہے, ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں. عرب کے لوگ یہی تو کہا کرتے تھے اس وقت, مشرکین مکہ یہی تو کہا کرتے تھے کہ یہ مرتا ہے مٹی بن جاتا ہے, ہڈیاں مٹی بن جاتی ہے. آج آپ ہندوستان میں دیکھ لیں, ہندو بھی یہی کہتے ہیں, مرتا ہے اس کو جلا دیتے ہیں, راکھ بن جاتی ہے, سمندر میں اڑا دی, ہوا میں اڑا دی, ختم معاملہ, کوئی حساب کتاب نہیں. بعض ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ 7 دفعہ پیدا ہوگا, اس زندگی میں اچھے اعمال کر لیے تو اگلی زندگی میں کوئی اچھا انسان بنے گا, شاید کوئی اچھا ایکٹر بن جائے. لیکن اگر برے اعمال کر لیے تو کوئی جانور بن جائے گا, شاید کتے کی شکل اس سے مل جائے. تو یہ بھی ان کے اندر عقائد ہے. لیکن اصل جو تصور قرآن مجید نے دیا وہی اصل وہ انسانی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا کے اندر انسانوں نے تباہی مچا رکھی ہے ظلم کی, تو ان سے پوچھنا کس نے ہے بھائی. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی پوری زندگی انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا, فرعون دیکھ لیں, ابو جہل دیکھ لیں, یہ جتنے بھی لوگ تھے بھائی ان سے کس نے پوچھنا ہے. دنیا میں تو قانون نے نہیں پکڑا انہیں, کہ ابو جہل کو کسی نے سزا دی, فرعون کو کسی نے جیل میں بند کیا, تو بھائی کس نے پوچھنا ہے. انسانی عقل ہی تسلیم کرتی اس چیز کو. یہ ظالم لوگ ہیں, چلے دنیا میں انہیں کس نے سزا دے دی, یہ سمجھ آنے والی بات ہے. تو ڈیتھ اویئرنیس ہونا بڑی ضروری چیز ہے کہ موت کی یاد دہانی آپ کو ہونی چاہیے. تو جب انسان مر گیا, جب قرآن نے مرنے کا کنسیپٹ دے دیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر چیز نے فنا ہونا ہے, جب قرآن نے اس چیز کا کنسیپٹ دے دیا اور لوگوں نے اس چیز کو آبزرو بھی کر لیا, اس کا تجزیہ بھی کر لیا, لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی لوگ بندہ مرتا ہے, ختم ہو رہے لوگ دنیا سے. اور 24 گھنٹے کے اندر تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ لوگ مرتے ہیں, اور 4 لاکھ لوگ پیدا ہوتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر. اور ہر ایک سیکنڈ کے اندر کتنے لوگ مرتے ہوئے, ہر سیکنڈ میں, 1 منٹ کی بات نہیں کرتا, ہر سیکنڈ میں 1 سے 2 لوگ مر رہے ہیں اگر اسی طرح کیلکولیشن اس کی نکالی جائے. اور 3 سے 4 لوگ ہر سیکنڈ میں پیدا ہو رہے ہیں, یعنی میری یہ گفتگو کے دوران ہی 10 سے 12 لوگ مر چکے ہیں. تو ان میں سے شکر کریں کہ ہمارا نمبر نہیں تھا. تو اب یہ تو ایک بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. دنیا کی آبادی 9 بلین تک پہنچ چکی ہے. اب دیکھیں کہ آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے دنیا کی, کم لوگ مر رہے ہیں, لیکن مرنے والوں کی تعداد بھی ایسی ہے کہ جو ایک دفعہ چکا دیتی ہے انسان کو, کہ 1 سیکنڈ کے اندر 1-2 لوگ مرتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر. بڑی حیران کن بات ہے یہ کہ اتنی سپیڈ ہے لوگوں کے مرنے کی, اس کے باوجود بھی ہمارے کان کے اوپر جوں تک نہیں رہتے, ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. تو جب قرآن نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ انسان کو مرنا ہے, تو انسان پھر بھی غافل ہے اس سے کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا. کچھ لوگوں نے تو پھر ایسی ایسی باتیں موت کے اوپر بیان کر دی کہ جو قابل عقل نہیں ہے. ان کو بیان کر دیتا ہوں یہاں پر کہ ایک پیر کا مرید فوت ہو گیا. یہ تو صرف یہی کے لیے, ویڈیو سے میں اس کو کاٹ دوں گا, تو صرف کانٹیکس میں یہ بات آ گئی کہ فرشتوں نے پوچھا من ربک, بتاؤ تمہارا رب کون ہے. اس نے کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی. فرشتوں نے پوچھا من دینک, اس نے کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی. فرشتوں نے تیسری بار پوچھا من نبیک, اس نے کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. یعنی اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا رب کون ہے,
اور یہ باتیں میں کو یہاں پر نہیں بیان کر رہا, یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں, بڑے ذمہ دار علماء کرام ویڈیوز کے اندر ان باتوں کو ایز اے ریفر کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, یہ سچے واقعات ہیں, وہ یہ اس طرح بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ جیسے یہ پتہ نہیں کتنی سچی بات بیان کر رہے ہیں وہ, جو نہ قرآن میں لکھی ہے نہ کسی حدیث کی ضعیف سے ضعیف روایت کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی, سب سے گری ہوئی روایت کے اندر ایسی کوئی قسم کی بات نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے کپڑے دھویا کرتا تھا, ساری زندگی نمازوں کا پتہ نہیں ہے, نبی کا پتہ نہیں ہے, اللہ کا پتہ نہیں ہے, اور بس جب قبر میں گیا تو فرشتوں نے سوال کیا تو بیان کر دیا کہ میں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. فرشتے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس, انہوں نے کہا اللہ کس سے پلہ پڑ گیا ہمارا, اس سے تو کوئی بھی سوال کرتے ہیں کہتے ہیں ہم شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں, کس شخص سے پلہ پڑ گیا. تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے, وہ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت تک شیخ عبد القادر جیلانی کا جو بھی مرید مرے گا اس سے کوئی سوال کتاب نہیں ہوگا قبر میں, قیامت تک کے لیے اپرچونٹی دے دی گئی. تو اب مجھے بتائیں کہ جب لوگوں کو یہ آفر کرا دی جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید بغیر سوالات کے, بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا, تو کون ان کا مرید ہونا پسند نہیں کرے گا؟ سب کریں گے. نمازوں سے جان چھوٹ رہی ہے, روزوں سے جان چھوٹ رہی ہے, بس یہی بات عرض کرنی ہے کہ میں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. حالانکہ نبی اسلام کی اولاد نہیں ایسا کہہ سکتی. اب آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا لے لے, آخرت میں تجھے بچا نہیں سکتا. نبی یہ بات کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کو, آخرت میں حساب ہوگا تمہارے اعمال کے اوپر. کسی صحابی کو, حضرت علی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے, بچپن سے لے کے آخری عمر تک, ساری زندگی جب تک نبی اسلام دنیا سے چلے نہیں گئے, کبھی حضرت علی کو یہ نہیں کہا کہ علی تم صرف اتنی بات کہنے سے کہ مجھے ماننے والے ہو جنت میں چلے, کبھی نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ تمہارے اعمال کے اوپر سودا ہوگا سارا. وہاں پر کوئی نسب کام نہیں آئے گا کسی کا کہ میں بڑے پہنچے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, میں نقش بندی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں اہل حدیث ہوں, میں فلاں ہوں, میں ڈمکاں. یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. وہاں پر آپ کے اعمال کام آئیں گے کہ آپ کسی جگہ پر بھی کسی مسلک فرقے کے اندر رہ کر بھی اچھے اعمال کرتے رہے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. چاہے آپ اہل حدیث ہیں, چاہے بریلوی ہیں, چاہے سنی ہیں, کوئی بھی ہیں, اپنی جگہ پر رہ کر اچھے اعمال کرتے رہے انشاءاللہ جنت میں آپ جائیں گے. قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 62 نمبر, اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے کوئی یہودی ہو, عیسائی ہو, ستارہ پرست ہو, کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب ہوگا. یہ سورہ شاید آگے جا کے سورہ حج میں بھی یہ آیت آئے گی تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ. یہاں پر تو 5 سے 6 چیزوں کا ذکر ہے, 5 سے بھی زیادہ چیزوں کا ذکر ہے. تو اب بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے قبر کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ایک تھا, اسے سوالات کیے گئے, اسے معاف کر دیا گیا, نہیں پوچھا گیا. تمہیں کس نے بتایا؟ جس نے یہ کتاب کے اندر بات لکھی یا جو مولوی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تمہیں کس نے بتائی یہ بات؟ کیا فرشتوں نے آگے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر نازل کی؟ یہ سوال پوچھنا تو بنتا ہے نا. یعنی جو بھی مولوی ممبر رسول سے بیٹھ کر ایسا جھوٹا واقعہ بیان کرے, بندہ اسے پوچھے تجھے کس نے بتایا؟ مان لیا کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ وہ واقعہ بن گیا, ہو گیا جو بھی ہونا تھا, تمہیں کس نے بتایا؟ کوئی جواب نہیں. تو مرنے کے بعد کیا ہونا ہے یہ نہ ہمیں کسی نے بتایا کبھی آ کے, صرف قرآن اس کو بیان کرتا ہے. اچھے اعمال کریں گے تو جزا ملنی ہے, برے اعمال کریں گے تو سزا ملنی ہے. تو یہ جزا اور سزا کا معاملہ ہے. یہ کمرہ امتحان ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے, یہ دنیا کمرہ امتحان ہے. یہاں پر آپ کو امتحان دینا ہے بیٹھ کے. اب آپ امتحان جیسا کریں گے ظاہر بات ویسا رزلٹ آئے گا. چلے یہاں پر تو سفارش لگا کر آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں, لیکن وہ صرف نمبر ہی ہوتے ہیں کہ دنیا میں اس کا کوئی آپ کو کوئی آپ کی قابلیت نہیں ہوتی, وہ صرف نمبر ہی ہوتے ہیں آپ کے پاس. کہ آخرت میں بھی کوئی سفارش کام آئے گی؟ نبی اسلام کی سفارش تو کام آئے گی, لیکن کس نوعیت سے, اس کا تو بارہا ذکر کیا جا چکا ہے یہاں پر کہ نبی اسلام کسی فراڈی کی سفارش تو کرنے نہیں لگے یا کریں گے. یہ تو آپ کی تو ہوئی نا کہ کسی فراڈی شخص کی, دھوکے باز کی, دگا باز کی آپ وہاں پر سفارش کریں, جس نے کبھی نماز نہ پڑھی اس کی سفارش کر دیں. کہ نبی اسلام ایسے آپ نے تو کبھی دنیا میں نہیں ایسا کام کیا. کوئی ملتا ہے آپ نے کسی کی اس طرح کی سفارش کی ہو؟ نہیں ملتا. بلکہ آپ اسی شخص کی سفارش کریں گے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کہیں گے. اللہ تعالیٰ اسے معاف کر چکا ہوگا اس شخص کو پہلے, صرف نبی کا سٹیٹس بڑھانے کے لیے اللہ کہیں گے کہ یا نبی کی سفارش کر دو. تو آخری بات ہے 10واں پوائنٹ, دنیا کو ذریعہ اور آخرت کا مقصد بنانا چاہیے. دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے آخرت کی تیاری کرنی ہے, آپ کا یہ مقصد ہونا چاہیے. اور ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم نے سودا کر لیا آخرت کا دنیا کے ساتھ, بس ایک تعویل کے اوپر کہ کوئی مسئلہ نہیں, دیکھ لیں گے جب ہوگا, بڑی زندگی باقی ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ بھی مر رہا ہے, پیدائش کے بعد 2 مہینے کے بعد ہی بچہ مر رہا ہے. وہ ڈی گراؤنڈ کا واقعہ شاید آپ کو پتا ہوگا, 2 مہینے کا بچہ, ہیٹر لگایا تھا اس کی والدہ نے, نہا کر اس کو لٹایا, ہیٹر لگا دیا, پورا کمرہ راکھ ہو گیا, بچے کی ہڈی نہیں ملی وہاں پر. ہیٹر لگا کے وہ چلے گئے, بس اپنی گپ شپ کرنے لگ گئے, شاید وہ شادی والا گھر تھا, تو راکھ ہو گئی ہر چیز. 2 مہینے کا بچہ یہاں پر مر رہا ہے, 15 سال کے بچے مر رہے ہیں, 20 سال کے, 25 سال, 30 سال, 40 سال. تو یہ کوئی مرنے کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لے کے آیا کہ مجھے اتنی عمر لازم ملنی ہے. اور یہ ضروری بھی تھا
یعنی موت کا وقت نہ بتانا یہ بڑا ضروری تھا. اگر موت کا وقت بتا دیا جاتا تو شاید آخری دن ہی ہم تیاری کرتے. تو یہ نہ بتانے میں اتنی بڑی حکمت ہے کہ ہر لمحہ تیاری کرنی پڑتی، ہر سیکنڈ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھنا پڑتا ہے کہ اب بھی موت کا وقت آ سکتا ہے، اب بھی فرشتہ آ سکتا ہے، اب بھی آ سکتا ہے. کیونکہ ایک سیکنڈ میں 1 سے 2 لوگ تو مرتے ہیں، آپ کا نمبر کبھی بھی لگ سکتا ہے. یہ تو ایک پوری لائن لگی ہوئی ہے مرنے والے لوگوں کی، کبھی بھی آپ مر سکتے ہیں. تو ایسے ایسے لوگ آپ ذرا پیچھے نظر دورا کر دیکھیں، آپ کی زندگی میں ایسے ایسے لوگ مر چکے ہیں کہ جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس عمر میں مر سکتے ہیں. صرف اتنی دیر ہمارے اندر ایک خوف کی کیفیت رہتی ہے جب ہم مردے کو دیکھتے ہیں، اسے دفن کر کے گھر واپس آتے ہیں، بس اتنی دیر ہمیں ٹینشن ہوتی ہے. اس کے بعد ہم لاپرواہ وہی دنیا کے اندر آ کے وہی ساری باتیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.